अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो 8 कौन सी गलतियां हैं जो कोई भी स्मॉल बिजनेस यानी छोटे पैमाने पे जो कोई कारोबार शुरू करता है या कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करता है तो वो 95 टू 98% क्यों फेल हो जाता है। तो ये 8 जो गलतियां हैं जो आप लोग करते हैं या जो बहुत से लोग बिजनेस शुरू करते हैं, वो कौन सी 8 गलतियां हैं आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसमें आप ये देखें कि सबसे पहली गलती क्या है। बहुत से जो बिजनेसेस हैं उसमें विदाउट प्रॉपर बिजनेस प्लानिंग वो बिजनेस शुरू किया जाता है, यानी कि जो भी बंदा बिजनेस शुरू करता है उसके पास प्रॉपर बिजनेस प्लान नहीं होता। बिजनेस प्लान किस चीज़ का नाम है? अब बिजनेस प्लान ये होता है कि आपने कौन सा बिजनेस करना है, उसके लिए आपके पास बजट कितना है, स्टाफ के लिए आपने कितना बजट रखा है, मार्केटिंग के लिए कितना रखा है, बिल्डिंग के लिए कितना रखा है, फर्नीचर के लिए कितना रखा है, 2 से 3 महीने बिजनेस ऑपरेशन के लिए आपने कितना पैसा रखा है, एक पूरे साल का आपका क्या बजट है, आपकी मार्केट कौन से लोग होंगे और आपके इस बिजनेस का पोटेंशियल क्या है। ये सारी बातें जो हैं वो बिजनेस प्लान के अंदर कंसीडर की जाती हैं और उसके बाद फिर जो है बिजनेस को अगर फिजिबल समझा जाता है तो शुरू किया जाता है। अगर प्रॉपर बजट हो और मार्केट में पोटेंशियल हो तो बिजनेस शुरू किया जाता है। अगर आपके पास ये बिजनेस प्लान नहीं है तो बिजनेस की ज़बान में इसको कहा जाता है नो प्लान। इसका मतलब ये हुआ कि यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर कोई आप बिजनेस का प्लान नहीं कर रहे तो ये भी आपका एक प्लान होता है जो आपको फेलियर की तरफ लेके जाता है। दूसरी जो अहम बात है, ओवर स्पेंडिंग। जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो बहुत से लोग जो होते हैं वो नॉन एक्सपीरियंस्ड होते हैं, इस वजह से वो ओवर स्पेंडिंग करते हैं। ओवर स्पेंडिंग क्या है कि बिजनेस के जो एक्सपेंडिचर हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रोडक्टिव और एक होते हैं नॉन प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव क्या है कि ऐसी चीज़ें जो आपने सपोज करें ख़रीदी और बाद में आप बेचेंगे उनको और उनसे आपको परचेजिंग के बाद सेल करने पर मुनाफा होगा, लेकिन उन चीज़ों को ख़रीदने और बेचने के दरमियान में जो पूरा सेटअप है आपका, जिसमें ऑफिस रेंट आ जाता है, वर्कर की सैलरी आ जाती है, इक्विपमेंट आ जाता है और उसके अलावा वेयर हाउस वगैरह आ जाता है, ये सारी चीज़ें आप बड़ा ऑफिस ले लेते हैं, ज़्यादा स्टाफ हायर कर लेते हैं, वेयर हाउस वगैरह का अरेंजमेंट कर लेते हैं, इक्विपमेंट जो है स्टाफ बड़े बड़े सोफ़े ला के ऑफिस में रख लेते हैं। यानी बिजनेस अभी शुरू नहीं हुआ लेकिन बिजनेस लुक देने के लिए आप जो एक बहुत बड़ा ऑफिस लेते हैं, उसके लिए एक्सपेंसिव फर्नीचर लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिव करते हैं, स्टाफ जो है वो ज़्यादा हायर कर लेते हैं, यानी ओवरहेड्स आपके ज़्यादा हो जाते हैं। ये सारी आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो नॉन प्रोडक्टिव होती है। बिजनेस शुरू करने से पहले आप 50, 60, 70% जो बजट होता है इस सेटअप को बनाने में आपका खर्चा हो जाता है और 30% जो है वो आप बिजनेस के ऑपरेशन के लिए यानी कि प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये जो नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है ये जब आपकी 60 to 70% हो जाती है और प्रोडक्टिव सिर्फ 30% रहती है, तो ऐसी सूरत में आपके 98% चांसेस हैं कि आपका बिजनेस 4-5 महीनों के बाद फ्लॉप हो जाएगा और आप इससे ज़्यादा आगे नहीं चल पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा इशू है। तीसरा हमारा इशू ये है कि एक्सपेक्टिंग अर्ली सक्सेस। हम में से बहुत से लोग जब बिज़नेस शुरू करते हैं तो उनको कामयाबी बहुत जल्दी चाहिए, क्योंकि वो हर महीने सैलरी ले रहे होते हैं, मंथली एक्सपेंसेस उनके होते हैं, तो उनको मीट करना होता है, तो हर महीना उन पे बहुत भारी गुजरता है। लेकिन बिज़नेस में क्या होता है कि जब भी आप कोई बिज़नेस शुरू करते हैं तो आपके इस बिज़नेस के बारे में लोगों तक आहिस्ता आहिस्ता इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। पहले आपका मोहल्ला, फिर आपका टाउन, फिर शहर, फिर मुल्क, आहिस्ता आहिस्ता लोग उसके बारे में जानना शुरू करते हैं। जब बिज़नेस जानना शुरू करेंगे बिज़नेस के बारे में लोग, तो फिर वो आपके पास एज ए क्लाइंट आएंगे। तो ये एक स्लो प्रोसेस होता है,
لیکن آپ اتنا سلو پروسیس کے ساتھ ویٹ نہیں کر سکتے. آپ کی جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں اور بہت ہائی ہوتی ہیں. اس وجہ سے آپ 2 4 6 مہینوں کے اندر فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن بن جاتا ہے آپ کے فیلئر کا. چوتھی جو بڑی اور اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹو مچ بزنس اوور ہیڈس فار بزنس آپریشنز. اس میں بزنس آپریشنز کی بات کی گئی ہے. بزنس آپریشنز کیا ہوتے ہیں؟ جیسے میں نے بتایا کہ سٹاف آپ نے رکھا ہے، آپ کو ایک بندے کی ضرورت ہے، آپ نے 4 بندے رکھ لیے. اسی طرح سے آپ نے آفس، چھوٹے آفس سے بھی کام چل سکتا تھا، لیکن آپ نے ایک چھوٹا آفس رینٹ پہ لینے کے بجائے آپ نے 3 4 کمروں والا بڑا آفس لیا، یا ایکسپینسو جگہ پہ لیا جہاں پہ جو کرایہ بہت زیادہ ہے لوکیشن کے حساب سے. اس کے ساتھ ساتھ یا پھر آپ اپنے آفس کا جو ایک کمپیوٹر ایک پرنٹر سے بھی کام ہو سکتا تھا، آپ نے بہت زیادہ جو ہے اس میں ایکسپینسو پرنٹر اور کمپیوٹرز اور بہت سی جو ہے دوسرا ایکسٹرا ایکوپمنٹ لے کر آئے جسٹ شو آف کرنے کے لیے. تو یہ جو شو آف کے لیے آپ نے آفس فرنیچر خریدا، ایکوپمنٹ خریدا، اور مہنگی جگہ پہ بہت ہائی رینٹ پہ آپ نے آفس لیا اور بڑا آفس لیا، اور سٹاف جو ہے وہ زیادہ رکھا، یہ سارا آپ کا اوور ہیڈ بن جاتا ہے. ابھی آپ کا بزنس اتنی ارننگ نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ ساری چیزوں کے اخراجات کو برداشت کر سکے، اس لیے آپ کا بزنس فلاپ ہو جاتا ہے. یہ بھی اس کی بہت اہم وجہ ہے. پانچویں اہم وجہ یہ ہے کہ جب آپ بزنس شروع کرتے ہیں تو آپ مارکیٹ ریسرچ یا سروے نہیں کنڈکٹ کرتے. آپ کی جو پروڈکٹ ہے، جو آپ نے جس شہر میں، جس کنٹری میں، جس صوبے میں بیچنی ہے، اس صوبے کے لوگوں کا، اس شہر کے لوگوں کا اس پروڈکٹ کے حوالے سے کیا رجحان ہے، اور اس کے علاوہ جو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو اسپیسیفک آپ کے کلائنٹ ہیں وہ کتنی مقدار میں ہیں، اور پھر ان کی جو کوالٹی اور کوانٹٹی کے حساب سے، اور پھر ان کی پیئنگ پاور کیا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ کتنے لوگ خرید سکتے ہیں، پوٹینشیل کلائنٹس جو آپ کے ہیں ان کی پیئنگ پاور کیا ہے، اور جہاں پر آپ شروع کر رہے ہیں وہاں پر ان کی مقدار کتنی ہے، کوانٹٹی کتنی، کتنے لاکھ لوگ جو ہیں وہ پوٹینشلی آپ سے یہ چیز خرید سکتے ہیں، اور کیا یہ جو چیز ہے ان کی بائنگ پاور کے اندر موجود ہے. مثلا اگر 10 روپے کی خرید سکتے ہیں تو آپ وہی چیز اگر 100 کی بیچ رہے ہیں تو کیا یہ لوگ افورڈ کر سکیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں کہلاتی ہیں مارکیٹ ریسرچ. تو پراپر مارکیٹ ریسرچ نہیں کی جاتی اور بزنس شروع کر دیا جاتا ہے. یہ پانچویں وجہ بنتا ہے آپ کے فیلئر کی. اس کے بعد چھٹی جو اہم وجہ ہے اس کی کہ بہت سے لوگ کسی دوسرے بزنس کو کامیاب دیکھتے ہوئے اسے کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے کسی دوست نے، کسی بھائی نے، کسی جاننے والے نے کوئی بزنس شروع کیا، اس کو کامیابی ملی. اب کامیابی جو ہے وہ 2 فیکٹرز کی وجہ سے ہو سکتی ہے، یا تو وہ خوش قسمت تھا، یا وہ آپ سے زیادہ ذہین اور ہارڈ ورکر تھا. ان دونوں چیزوں میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. تو آپ کسی کی کامیابی کو دیکھ کر بغیر یہ سمجھے کہ آپ کو اس بزنس کا ایکسپیرینس، نالج ہے یا نہیں ہے، آپ بزنس شروع کر لیتے ہیں. تو ایک تو آپ کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں. کیا کمپٹیشن میں آنے کے لیے آپ کے پاس ریکوائرڈ ایکسپیرینس اور نالج ہے؟ یہ سوال آپ اپنے آپ سے پوچھنا، اور اس کے بعد یہ پوچھنا کہ کیا میں یہ بزنس اس سے اچھا کر سکتا ہوں. تو تب آپ کو کمپٹیشن پہ آنا چاہیے. صرف یہی سوچ کر کہ وہ کامیاب ہے تو میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا، ہو سکتا ہے آپ کا اتنا بیسک ایکسپیرینس نہ ہو، اتنا جو ہے آپ کے پاس پروفیشنل نالج نہ ہو، یا اتنے آپ ہارڈ ورکر نہ ہوں جتنا وہ ہے. تو یہ بھی، یا پھر آپ اتنے لکی نہ ہوں جتنا وہ ہے. بہت سے بزنس بعض دفعہ ایک لکی ہونے کی وجہ سے یا اچھے لوگ مل جانے کی وجہ سے سکسیسفل ہو جاتے ہیں، انیشیل سٹیج جو ہوتی ہے ان کی، وہاں سے گزر جاتے ہیں. تو یہ کاپی کرنا ایک فیلئر کی وجہ بن جاتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے. ساتویں اہم وجہ یہ ہے کہ جو آپ بزنس شروع کرتے ہیں اس میں آپ کا پیشن نہیں ہوتا، آپ اس کو پسند نہیں کرتے. یعنی پرسنلی وہ آپ کا، سپوز کریں کہ اگر آپ کو وہاں سے پیسے نہ آ رہے ہوں تو ایسا کام، پیشن اسے کہا جاتا ہے کہ جو کام کرتے ہوئے اگر کوئی آپ کو پیمنٹ نہ بھی دے تو وہ آپ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو وہ کام اچھا لگتا ہے. یا کم پیسے بھی دے تو آپ اس کام کو کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو وہ کام اچھا لگتا ہے، اس کام میں پیشن ہے آپ کو.
تو ایسا کوئی بھی کام جس میں آپ کو پیشن نہیں ہے یا جس میں آپ بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں، لیکن صرف آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام کرتے ہوئے لوگ پیسہ کما رہے ہیں تو آپ وہ کام شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی ایک فیلئر کی وجہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جو 8ویں اور سب سے اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ نو ٹیم ورک۔ آپ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہی یہ کام کر لوں گا، بزنس شروع کرنا ہے تب بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس انف کیپٹل ہے، میں یہ کر لوں گا، لیکن آپ کو اس کی بیسک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ بزنس جو ہے یہ دراصل ایک ٹیم ورک ہے، ایک پورا پروسیس ہے، ایک پورا آپریشن ہے، جس آپریشن کو مینیج کرنے کے لیے آپ کو ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے اور پروفیشنل لوگوں کی ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے فیلڈ میں پروفیشنل ہوتا ہے اور وہ اپنا اپنا رول پلے کرتا ہے۔ تو آپ اس بزنس کو اکیلے کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ سم ٹائم جو ہے وہ بہت غلطیاں کر جاتے ہیں۔ ہر بندے کی جگہ پہ آپ اتنے پروفیشنل نہیں ہو سکتے۔ سپوز کریں آپ پروفیشنل اکاؤنٹنٹ نہیں ہو سکتے، HR مینیجر نہیں ہو سکتے، مارکیٹنگ میں آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے لاجسٹک مینجمنٹ ہوتی ہے، اسی طرح سے پروجیکٹ مینجمنٹ ہوتی ہے، اسی طرح سے اور بہت سے فیلڈ ہوتے ہیں جس میں ہر بندہ اتنا زیادہ پروفیشنل نہیں ہو سکتا۔ آپ 1 2 یا 3 کام اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ 10 یا 20 کام اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جب بھی کوئی بزنس کریں تو ایک اچھی ٹیم بنائیں، اور اس کے بعد آپ کے پاس پراپر کیپٹل ہونا چاہیے، اور اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ گروتھ پر بلیو کرتے ہو۔ آپ کو یہ بات سمجھ ہو کہ یہ بزنس آج شروع کیا ہے، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال اور 5 سال، تو یہ 5 سال کا عرصہ اسے لگے گا ایک بہترین بزنس بننے میں، اور اس 5 سال کو ہم کس طرح سے لے کر چلیں گے، بجٹ کیا ہوگا، سٹاف کتنا ہوگا، آفس کیا ہوگا، سردی گرمی میں اس کی پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کیا ہوگی یا سروسز جو آپ دے رہے ہیں اس کے پوٹینشیل کلائنٹ کتنے ہیں، اور پھر ہم اس کو کس طرح سے ہر طرح کے حالات میں مینیج کر سکتے ہیں۔ تو بیٹر پلاننگ کے ساتھ، بیٹر مینجمنٹ کے ساتھ، اچھے کیپٹل کے ساتھ اور بہترین ٹیم کے ساتھ آپ ضرور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔